معلوم ہو ہی چکا ہوگا کہ لائنز اوپن ہو چکی ہیں. آپ جو سوالات کرنا چاہیں تو آپ ٹیلی فون کالز کر سکتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کے پہلے کالر جناب نثار بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم قبلہ. السلام علیکم شاہد صاحب. قبلہ اور حضرت المرشدی صاحب کو بھی خدمت سلام عرض کرتا ہوں. وہ دو باتیں استفسار ہے. ایک یہ کہ بالکل بہت اچھی طرح سے آپ نے بتایا کہ اطاعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ضروری ہے اور نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے پہلے اقدام ہمارے کیا ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں سب سے پہلے حضرت فاروق دین محمدی، حضرت عمر خطاب جن کے پاس رسالت باطنی تھی، ان کے کردار کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیسے اس کو عمل پذیر کیا. تو اگر ہم اس نظام تک نہیں پہنچیں گے تو ہمارا دین خالی نعرے بازی تک ہی رہے گا. ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا جناب. جی قبلہ شاہ صاحب. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحیح حدیث جس کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داود، امام سنن دارمی، امام مسند امام احمد میں حضرت امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. عن المقداد ابن معدی کربہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ. حضرت مقداد بن معدی کرب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مجھے قرآن دیا گیا اور ایک چیز اس کے ساتھ دی گئی ہے. خبردار وہ وقت دور نہیں کہ جب ایک پیٹ بھرا آدمی اپنی چودراہٹ کی مسند پر بیٹھا ہوا کہے گا لوگوں سے کہ قرآن کو کافی سمجھو، اس میں جس چیز کو حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جس چیز کو حرام پاؤ اسے حرام سمجھو، حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ایک بات بہت ہی واضح انداز میں ارشاد فرما دی اور سرکار کو تو اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں. یقیناً سرکار کے سے زیادہ واضح راستہ اور بیان کس کے پاس ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو قرآن ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا بلکہ قرآن کی مثل مجھے حکمت، دانائی، دانش وہ بھی عطا فرمائی گئی ہے. اور محدثین کرام اور مفسرین کرام نے الحکمہ جو قرآن مقدس نے کہا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کو وَمِثْلَهُ مَعَهُ قرار دیا ہے. جی شاہ صاحب ہمارے ساتھ نواز بٹ صاحب فرانس سے موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں جی؟ جی الحمدللہ. بٹ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، روحانی خوشی ہوتی ہے. اور ہمارے جو آپ کے استادوں کے استاد ماشاءاللہ شاہ صاحب موجود ہیں اور ہم تو سوال کرنے سے بھی تھوڑا سا جس کرتے ہیں. نہیں آپ شوقائے محفل اور ناظرین کی خدمت میں خلوص پر آداب اور بالخصوص علامہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. اور علامہ صاحب میرا سوال یہ ہے، بڑا سمپل سا ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدوں کے حقوق پر روشنی ڈالیے گا. یعنی اگر ایک غیر مسلم پوچھتا ہے کہ بھی اگر اسلامی نظام ہو تو اس میں ہمارے حقوق کا کیا ہوگا؟ ٹھیک، بہت پیارا سوال ہے. بہت شکریہ نواز بٹ صاحب اور بہت پیارا سوال آپ نے کیا. انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب ضرور اس پر گفتگو فرمائیں گے. جی قبلہ شاہ صاحب. تو علامہ عقیل صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے اندر وہ لوگ کہ جو فتنہ پیدا کرنے والے تھے اور یہ کہتے تھے کہ قرآن ہی ہمارے لیے ہے، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں، اور رسول گرامی بھی جو کچھ بیان فرمائے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ وہی سے بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس کے ساتھ اس کی مثل مجھے حکمت عطا فرمائی گئی ہے. سبحان اللہ. اور رسول گرامی صرف الکتاب کے معلم نہیں، الحکمہ کے بھی معلم ہیں. اور الحکمہ کیا ہے کہ قد اوتیا من یؤت الحکمۃ فقد اوتیا خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا فرمائی گئی اسے خیر کثیر عطا فرمایا گیا.
اور حضور تو حکمت نہ صرف عطا فرمائے گئے ہیں بلکہ حضور تو معلم حکمت ہیں، اور انا دار الحکمہ فرمایا کہ وہ تو شہر حکمت ہیں، گھر ہیں حکمت کا، علم کا شہر ہیں، حکمت کا گھر ہیں اور شہر ہیں، مدینۃ الحکمت ہیں آپ۔ اور مثلہ معہو، اس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے اس منصب جلیلہ کا بیان فرما دیا، بزرگ ترین منصب کا بیان فرما دیا کہ وہ مجھے فہم قرآن اور وحی پر جو مجھے میرا شرح صدر کیا گیا اور مجھے وحی کی جو حقیقت بتائی گئی وہ بھی میں نے اپنے اندر سے پیدا نہیں کی بلکہ میرے رب تعالیٰ جل شانہ نے مجھے اپنے انوار سے وحی کی تفصیلات کو اور اس کے جو حکمت ہے اس پر جو بصیرت ہے وہ بھی رب نے مجھے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ قبلہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ محمد نثار بھائی برمنگھم سے موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت پروگرام بہت اچھا ماشاءاللہ جا رہا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ سے 2 سوال تھے جی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت لاہوری جماعت کے حوالے سے شاہ صاحب ارشاد فرمائے کہ ان کے قائد کے حوالے سے کہ کیونکہ امریکہ میں ایک مشہور عالم دین ہے جن کا تعلق اہل سنت سے ہی ہے، تو انہوں نے حالیہ میں کہا ہے کہ جو لاہوری جماعت کے احباب ہیں وہ مسلمان ہیں کیونکہ انہوں نے جو بھی شخصیت ہے اسے نبی نہیں مانا بلکہ امام مہدی اور اسی طریقے سے مجدد مانا ہے۔ یہ جو مرزائیوں میں مرزا قادیانی کی جو لاہوری جماعت ہے اس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی جی حضرت، اس کے حوالے سے تو ان کے قائد کے حوالے سے اس نے خاص طور پر جو لاہوری جماعت کے بانی ہے اس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے کہ اس کی قرآن کی تفسیر سب سے بہترین انگریزی میں تفسیر ہے، اور پچھلے جتنے بھی علماء نے کام کیا ہے عیسائیوں کے حوالے سے تو انہوں نے سب اس کی کتابوں سے مواد لیا ہے۔ تو جو قادیانی احباب ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ یعنی محمد علی صاحب کیونکہ قادیانی ہیں یعنی مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں تو اس وجہ سے وہ انہوں نے مواد مرزا صاحب سے لیا ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال حضرت مختصراً یہ ہے کہ شاہ صاحب قبلہ سے یہ بھی عرض ہے کہ آج کل بہت سارے ممالک میں مدارات بزرگوں کے صحابہ کے شہید کیے جا رہے ہیں، تو جو مسلمان ہیں ان ممالک میں اور باہر ممالک میں یعنی جو مسلمان ہیں ان کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں یعنی اس کے حوالے سے جو مدارات شہید ہونے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ محمد نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے برمنگھم سے اور 2 سوالات آپ نے پیش کیے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ضرور کریں گے۔ جی قبلہ شاہ صاحب جی آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کا بیان فرما کے اس حقیقت کو واضح کر کے کہ قرآن کی مثل مجھ پر نازل فرمایا گیا، یہ اشارہ ہے اس وحی خفی کی طرف جو کہ قرآن کا مفہوم ہے، قرآن کی تفسیر ہے جو رب جل وعلا کی طرف سے ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے۔ اب آپ نے یہ فرمایا کہ اس فتنے سے خبردار رہو، الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول، کہ جو ایک آدمی جو اپنے مسند پر بیٹھا ہے اور وہ اپنی چودراہٹ کی بات کرتا ہے، شبعان کا مطلب ہے پیٹ بھرا آدمی، کہ وہ کہتا ہے تکبر کے ساتھ کہ لوگوں قرآن کو کافی سمجھو۔ یہ اس دور میں جس شخص نے یہ بات کہی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس کی نشاندہی کی ہے۔ اب یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن کا ماہر ہوگا یا اس شخص کا قرآن میں وہ لغت سے کلام کرے گا فلاں کرے گا، نہیں، آپ نے دیکھیے لفظ کیا بولے، رجل شبعان علی اریکتہ، کہ وہ اپنی چودراہٹ جمائے بیٹھا ہے، ایک مسند پہ بیٹھا ہے، پیٹ بھرا آدمی ہے۔ یہ لفظ جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں نا، میں قربان جاؤں اپنے آقا کی عظمت کے، کیسے کیسے علم اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں کہ اس دور میں جس شخص نے یہ کہا کہ صرف قرآن کافی ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ مولوی یا علامہ یا مولانا یا کوئی ایسا لفظ جو مفسرین کے لیے، علماء کے لیے، محدثین کے لیے یہ اس کے نام کے ساتھ لکھے نہیں جائے۔